جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس تھی اور اس کی ٹائمنگ جو تھی بہت زبردست تھی، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان کے بہت بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا کیس لے کے گئے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے جناب سیولینز جو ہیں وہ یہ وکلا یہ کہہ رہے ہیں، جن میں اوبیسلی اعزاز احسن صاحب موجود ہیں، لطیف کھوہ صاحب موجود ہیں، یہ لوگ پلی کر رہے ہیں، یہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ خدا کا واسطہ سویلینز کا جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہ کیا جائے۔ اس موقع کے اوپر جب یہ کیس جاری اور ساری اور کل تک اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اور تو بہت سی باتیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا وہ بھی کہا گیا، لیکن میری ناقص رائے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ فوج نے یہ بتایا کہ یہ جو ٹرائل ہے سویلینز کا جن کو شرپسند کہا گیا اس پریسر کے اندر 100 سے اوپر ہیں، 102 بلکہ کہا گیا، وہ ان شرپسندوں کا اوبویسلی وہ سویلینز ہی کی بات ہو رہی ہے، ان کا ملٹری ٹرائل جاری ہے، ہو رہا ہے اور وہ ہوتا ہی رہے گا، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایسے موقع پہ جس وقت ملٹری ٹرائل کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ فوج کا یہ عزم کہ جی 102 بندوں کا جو سویلینز ہیں، نام نہ بھی لیا سویلینز، لیکن معاملہ یہی ہے کہ شرپسند وہی ہیں جو سویلینز ہیں، ان کا ٹرائل چلتا رہے گا۔ یہ اس نے مشکل پیدا کر دی ہے، میں سپریم کورٹ کے لیے تو نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ تو ایک سپیریئر ادارہ ہے، اس نے مشکل پیدا کر دی ہے عمران خان صاحب کے وکلا کے لیے، اعزاز احسن صاحب، لطیف کھوہ صاحب، راجہ صاحب، ان سب کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی دلائل کے اندر وزن تلاش کریں گے، کہ وہ اتنی ہیوی پریس کانفرنس کر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ ان کی شروع کی باڈی لینگویج اگر میں لفظ اگریسو نہ بھی یوز کروں تو بڑی بولڈ تھی، بڑی انرجیٹک تھی، اور اس عزم کا جو اظہار کیا گیا کہ 102 لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل چلتا رہے گا اور رکے گا نہیں اور اس کے راستے میں کوئی نہ آئے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ ہم نے اپنی آرمی کے اندر بھی جو ہے جن لوگوں نے کوتاہیاں کی، لیفٹننٹ جنرل سے لے کے میجر جنرل تک، یا لوگوں کو برخاست کر دیا، ان کے خلاف بڑی سیریس انکوائری چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کہا جا رہا ہے، جو وکلا کہہ رہے ہیں عمران صاحب کے سپریم کورٹ میں جا کے کہ انصاف نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم ہی انصاف کر رہے ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ لیں۔ لیفٹننٹ جنرل آئی تھنک آرمی چیف کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، ان کو برخاست کر دیا گیا ہے، نام تو انہوں نے نہیں لیا کسی کا، لیکن ہمیں پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک لیفٹننٹ جنرل سمیت 3 افسران نوکری سے برخاست، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم، اور اس کے علاوہ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر، 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ جب ہم ایگزیمپٹڈ نہیں ہیں تو یہ جو پٹیشن گئی ہے ادھر، انہوں نے پٹیشن کی بات تو نہیں کی تو میں کر رہا ہوں، اس کی کیا بنیاد ہے؟ ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ یہ موضوع سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ فوکس سب سے نقطہ امپورٹنٹ ہے، باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، وہ تو بات سے بات نکلتی ہے تو پھر بڑی باتیں نکل آتی ہیں۔ سن لیں ذرا آج کیا کہا۔ تو جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیسیکلی تاریخ بھی بتا دی کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اور اس میں جو کام چل رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ obviously یہ اگر تو کسی خاص 9 مئی کے لوگوں کو، اور اس کے اندر بھی 9 مئی کی پی ٹی آئی کی قیادت کو بچانے کے لیے پٹیشن فائل ہوئی ہے، تو اس کا تاثر کا جواب دینے کے لیے بھی شاید آج کی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے یا بتانے کی کوشش کی گئی ہے میرے نقطۂ نظر کے اندر کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے جب ہمارے جو سویلینز ہیں، خواہ وہ نواسی ہو کسی ایکس آرمی چیف کی یا کچھ اور ہو، کوئی وائف ہو کسی 3 اسٹار جرنیل کی، ریٹائرڈ جرنیل کی، جب اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ ملٹری میں بھی ہو رہا ہے، اور جب دوسرے سویلینز کا ہو رہا ہے، تو پھر خاص طور پہ یا اس سے پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ عمران خان کے دور میں تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے 25 سویلینز کا احتساب ہوا تھا ملٹری کورٹ کے ذریعے، ان کو پھانسی کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اس وقت اعزاز احسن صاحب، لطیف کھوہ صاحب، یہ ہیومن رائٹس کے جتنے وکلا وہاں پہنچے ہوئے تھے، فیصل صدیقی صاحب، اکرم راجہ صاحب، ان میں سے کوئی وہاں گیا نہیں، اس کے متعلق بات نہیں کی، تو لگ یہی رہا ہے اوبیسلی کہ یہ 9 مئی کے لوگوں کے لیے صرف گئے سارے لوگ جو ہیں، اور 9 مئی کے اوپر رائٹلی اور رانگلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ پھر فوج کا سینٹیمنٹ بیان کر دیا ہے۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹ غلط ہے، یہ بہت جذباتی ہے، یہ غیر جذباتی ہے، لیکن یہ ان کا سینٹیمنٹ ہے۔ اب اگر آپ انہیں کنونس کر سکے تو اور بات ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اس فیصلے میں کیا پڑے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔
میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہوں گے, حفیظ اللہ نیائی صاحب ہوں گے, لیکن سب سے پہلے عامر ضیاء صاحب. عامر ضیاء صاحب, میرے نزدیک تو یہ میسج سپریم کورٹ کے لیے ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ججز کے لیے میسج ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ جاری رہے گا. اوبویسلی سویلینس کی بات کی جا رہی ہے, اپنا بھی بتا دیا گیا, ہم نے بھی احتساب کیا اپنے لوگوں کا, اور یہ کہہ رہے ہیں ذمہ داران کو سزا دینے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا سختی. آپ کے نزدیک یہ کیا ہے آج کا پریس, کس کے لیے تھی یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیں, جو ایک بڑا انفارچونیٹ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری بہت سارے معاملات پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہے. اب اتنا حساس معاملہ 9 مئی کا ہے, میرے خیال میں اس کی کنڈیمنیشن میں تو پوری قوم متحد ہے, اس میں ادارے بھی متحد ہیں, عوام کا بھی جو غالب اکثریت ہے کہ جی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کچھ ہوا افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. یہاں پہ تو ایک میرے خیال میں کنسنسس ہے. اس بات پہ بھی کنسنسس ہے کہ جن لوگوں نے اس کی منصوبہ بندی کی, جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا, ان کو سزا ملنی چاہیے. اب پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کا عمران صاحب یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلے یا سویلین کورٹ میں چلے. جو ہماری سول سوسائٹی ہے, ہمارے بہت سارے وکلاء ہیں, ان کا موقف ہے کہ جی ہمیں دہشت گردوں میں اور ان لوگوں میں کہ جو سیاسی کارکن ہیں, بے شک انہوں نے ایک تشدد کا راستہ اپنایا, انہوں نے مطلب جلاؤ گھراؤ کے سیاست کی, ان کے درمیان ایک آپ تفریق رکھیں, کیونکہ جو جن کورٹس کی ہم سب حمایت کر رہے تھے, پوری سول سوسائٹی بھی, وہ کورٹس تھی کہ جنہوں نے دہشت گردوں کا, جو کہ بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ٹی ٹی پی کے تھے, القاعدہ سے منسلک تھے, جو عدالتوں کو ڈرا دھمکا کے بچ جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ دور بڑا برا دور تھا پاکستان کے لیے کہ گواہوں کو وہ کرتے تھے. لیکن عامر ضیاء صاحب, یہ عمران خان صاحب کے دور میں 25 سویلینز کو سزائے موت تک اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی گئی. اس وقت نہ یہ ہیومن رائٹس والے اٹھ کے سامنے آئے, نہ عمران خان خود, انہوں نے ان کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا تھا, انہوں نے آواز اٹھائی اس کے لیے. تو یہ تو اب کیونکہ ان کے اوپر آگئی بات تبھی ہو رہا ہے نا سر, ورنہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. یہ تو 52 سے ٹرائل ہو رہے ہیں. نہیں, میں آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں نا ہماری یہاں جو کنٹرڈکشنز ہیں, تضادات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے اور قائدین کے, حتیٰ کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کے, کہ ایک پیمانہ وہ کسی کے لیے رکھتے ہیں اور ایک دوسرا پیمانہ کسی کے لیے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی معاملہ ایک طرح سے سب جوڈس ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا, اور سپریم کورٹ یہ پوری کلیتاً چیزوں کو دیکھے گا. انہوں نے ان کو فوج کا ایک پیغام بھی انہوں نے دیکھ لیا, اور بڑی جو اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان آرمی میں اگر آپ حالیہ برسوں میں دیکھیں کہ جب اس کے خلاف کرپشن کے خلاف کیمپین شروع کی تھی تو جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنی صفوں میں سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی تھی. فوج نے بڑا ایک مضبوط پوسچر لیا تھا کہ جی ہمیں کرپشن کو کریش کرنا ہے. تو آج جب یہ والا کام ہو رہا ہے, لیکن عامر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کیس ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے, یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے؟ دیکھیں, اثر کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں, ایک تو اگر میں اس کو اس پہ لوں, فیس ویلیو پہ لوں, تو فوج نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ریزولو کہ وہ لوگ چاہے ہمارے یہاں سے اگر لوگوں نے کیئرلیسنس کا مظاہرہ کیا, لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, اپنی جو ان پہ ذمہ داریاں تھیں اس سے عہدہ برا نہ ہو سکے, تو ہم نے ان کا احتساب کیا, ہم نے ان کو سزا دی, ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی. تو ایک بہت ہی سٹرونگ میسج ہے خود ود ان دا انسٹیٹیوشن اور آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشن. اب فوج کے پاس ایک وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک اخلاقی جواز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جو سویلین اس معاملے میں ملوث ہیں, جب ہم نے اپنے لوگوں کو, جیسے آپ فرما رہے ہیں لیفٹنٹ جنرل بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, میجر جنرل بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, بریگیڈیئر کا بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, تو فوج میں کوئی عہدہ بھی جو ہوتا ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسی رف ریف قسم کا ہوگا. تو جب انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو وہ ان کے پاس ایک کیس بنتا ہے, اور اس میں بھی جن کے وہ نام لے رہے ہیں کہ جناب وہ رشتہ دار ہیں فلاں ریٹائرڈ میجر جنرل کے یا 4 اسٹار. عامر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اس سوال کو تھوڑا ایڈوانس سٹیج پہ لے جاتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں جو ریزالو سامنے آیا فوج کا ایک دفعہ پھر, اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں جی 9 مئی کے سویلینز کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی سویلینز جو ہے ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا پھر پاکستان میں؟ اچھا, میں خیال میں اس معاملے میں قیاس آرائی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو فوج جیسا ڈسپلن ادارہ جو ہے وہ اس نے دیکھیں آئین کے ساتھ پاسداری کی, ان کا اوتھ ہوتا ہے. اسی طرح ایک جوڈیشری کا اپنا مقام ہے, پھر جوڈیشری کو پتہ ہے کہ فوج کی کیا اہمیت ہے اور فوج کا کیا مقام ہے. تو ہمیں اس معاملے پہ میں ویٹ نہیں کر رہا سوال کو, ڈیفلیکٹ نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ قیاس آرائی سے ہمیں گریز یوں کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ پھر لارجر انٹرسٹ میں تمام جو فریقین ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیں, جو پوائنٹ آف کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں, جنہوں نے منصوبہ بندی کی, ان کو سزا ملے.
اب وہ سزا ملٹری کورٹ سے ملے سویلین کورٹ سے ملے یہ ایک الگ یہ بحث ہو رہی نا. ایک چیز پہ تو کنسنسس ہے تو سزا ملنی چاہیے بھائی, انصاف ہونا چاہیے. میں تو میری رائے یہ معاملہ جو ہے نا عامر بھائی, معاملہ آ گیا اب انٹیگریٹی کے اوپر. تو آبویسلی سپریم کورٹ پہ تو اٹیک نہیں ہوا, نہ اعزاز احسن صاحب پہ اٹیک ہوا, نہ عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا, اٹیک تو ہوا فوج پہ. اب ہم اس کو میں اور آپ چلیں, میں بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, میں اور آپ سمجھ لیں کہ جی یہ اٹیک انجینئر تھا, یہ اٹیک خود کرایا گیا, یہ ایک پرسیپشن ہم مفروضہ بنا کے بیٹھ جائیں لیٹ سپوز. لیکن اب افواج پاکستان سمجھتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہی سمجھتی ہے کہ ہم پہ اٹیک کیا گیا ہے, ایک سیاسی پارٹی نے کیا ہے, ایک سیاسی شخصیت نے کیا ہے, انہوں نے ذہن سازی کی ہے, فوج کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی ہے, پوری ایک طرح کی میوٹنی ہے, یہ ریوولٹ ہے. تو اس سچویشن کو سر دیکھتے ہوئے اتنا سمپل تو نہیں ہوگا میرے خیال سے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا سمپلی اس کو انٹرپریٹ کر دیا جائے, اگر فیصلہ وہ ہے جس کا میں نے لاسٹ سوال میں حوالہ دیا آپ کو. درست. دیکھیں کامران صاحب, ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اگر کوئی بھی یہ توقع کرتا کہ فوج کی طرف سے بزنس ایز یوزول ہوگا, وہ میرے خیال میں خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہوگا نا, کہ فوج جو ہے اس چیز کو درگزر نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں, ہماری سیاسی قوتیں, سب نے اپنے اپنے اس میں نا جو ان کا بس چلا انہوں نے متنازع بھی کیا, اور یہاں تو جو ہے حد سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوور پلے کر دیا پی ٹی آئی نے کارڈ, جو کہ اس کا ان کو نقصان خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اچھا, لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ گورنر ہاؤس پہ کیوں نہیں ہوا مظاہرہ, کچھ جو مظاہرین ساری کی ساری ملٹری سالوٹ چلے گئے. سر میں آپ کی رہنمائی آج حاصل کرنا چاہ رہا ہوں ٹوٹلی اس پریس کانفرنس, اور میرا یہ وہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس سے اس کا ضرور ہر صورت میں ایک لنک بن رہا ہے جو آج آ کے یہ کہنا پڑا ہے فوج کو, ورنہ شاید آج یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بریک کے لیے جاؤں گا میں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک فیکچول بات ہے, یہ نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دیا تو پورا میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہاں جی جو انہوں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. ایک فیکچول بات ہے, ہم تو اس پروگرام میں پچھلے کئی دنوں سے میں کہتا آیا ہوں 25 لوگ تو صرف عمران خان کے دور کے اندر سویلینس نے کا ملٹری ٹرائل ہوا, کسی ہیومن رائٹس والے نے آواز نہیں اٹھائی, کسی اعزاز احسن نے آواز نہیں اٹھائی, کسی لطیف کھوسا صاحب نے آواز نہیں اٹھائی, کسی راجہ صاحب نے آواز نہیں اٹھائی, کسی فہل صدیقی صاحب نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو اور ملٹری ٹرائل چلتا آ رہا ہے سویلینس کا, کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. تو آج اگر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے تو وہ آبویسلی تاثر یہی بنے گا بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ یہ صرف ایک شخصیت کو ملٹری ٹرائل سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ چیئرمین تحریک انصاف ہے. اس کا تعلق نہ کوئی, بہت سے لوگوں کو ہی تاثر جائے گا, اور اس کو مزید تقویت آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی ہے آج کی پریس کانفرنس کر کے کہ جسے تاثر تقویت پکڑ جائے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ نہ سول رائٹس کا معاملہ ہے نہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہ لوگ جو گئے ہیں یہ پہلے کیونکہ کبھی نہیں گئے اور اب گئے ہیں تو یہ ایک شخص کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایون پی ٹی آئی کا معاملہ بھی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بادی النظر میں ملٹری کورٹ کے سامنے کا خدشہ نہ ہوتا تو نہ یہ اعزاز احسن صاحب ہوتے بہت سے لوگوں کے نزدیک مبینہ طور پہ بادی النظر میں, نہ یہ کھوسا صاحب ہوتے, اور نہ اس ساری پٹیشن کے پیچھے عمران خان صاحب خود ہوتے. ایک بریک لوں گا جی. بہت وارم ویلکم جی. مصدق ملک صاحب اور حفیظ النیائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اگر میں پہلے نیائی صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے کے پھر مصدق صاحب کے پاس آ جاؤں, اور عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ اوبیسلی موجود ہیں. نیائی صاحب, میری ناقص رائے میں آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی بڑی بولڈ اسرٹیو پریس کانفرنس تھی, لیکن اس میں جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو شرپسند ہیں وہ سویلینس, خاص طور پہ نام نہیں لیا سویلینس کا, ان کا ٹرائل ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. 102 کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور اس کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو سختی سے نپٹا جائے گا. یہ گیون دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت اسی کا کیس چل رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ میسج کس کو دیا گیا, کیوں دیا گیا, اور کیا امپیکٹ ہے اس کا, اس میسج کا؟ کامران شاہ صاحب, مجھے چونکہ سوری میں بالکل پتہ نہیں کہ کتنا پروگرام آپ لوگ کس اینگل سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں تو ابھی لائن پہ آیا ہوں. یہ بالکل 100% سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو یہ اس کو ٹارگٹ کر کے پریس کانفرنس کی گئی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. جناب, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کانٹینٹس کی میں بات کر رہا ہوں جنرل احمد شریف چودھری صاحب کے, کہ کوئی ایسا اس کے اندر نہیں ہے کہ جو بات 9 مئی کے بعد آج تک اس میں کوئی کوالٹی جو چینج آئی ہو. اور یہ بات ویسے اگر اسی پیرائے میں کرنی تھی تو جب تحریک انصاف نے شروع کے دنوں میں بہیمانہ طریقے سے یہ سب کچھ
جو مہم چلائی سوشل میڈیا کے ذریعے، عمران خان صاحب کے اپنے جو بیانات، ان کی تقاریر، اور جیسے جیسے وہ شروع میں تو اس کی مذمت کرنے سے انکاری تھے، نہ صرف یہ مذمت کرنے سے انکاری تھے، وہاں تو انہوں نے غائبان جب 12 تاریخ کو لاہور واپس آئے باعزت ضمانت کرا کے، تو آگے نہ صرف غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، بلکہ وہ کہا یہ تک فرما دیا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے دوبارہ یہ ہوگا۔ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی ایسا نپت اللہ یا یہ میٹ کوئی بیان نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ 8 10 12 دن بعد سی او ایس جو ہے پشاور گیریزن گئے اور وہاں انہوں نے ایڈریس کیا، کچھ ایک انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ زیادہ تر ان کا میسیج اپنے نوجوانوں کے لیے یا اپنے سولجرز کے لیے تھا، آپ کو لگتا نہیں کہ پھر آج تو آج اس لیے بھی شاید کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی؟ ہاں جی ہاں جی جی ہاں بالکل، یہ کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وگرنہ یہ تو میں تو یہ کوئی ایک درجن سے زیادہ کہہ چکا ہوں کہ ڈبل جیپرڈی تھی ان کے لیے۔ ایک یہ تھی کہ جس میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ پورے ان کی تکریم وقار خاک میں لا کے رکھ دیا گیا پاکستان کی اتنی بڑی جو فوج ہے 8-10 لاکھ کی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ انہوں نے خود کرایا ہے۔ آپ کو اس تکلیف کو پتہ نہیں، مجھے 9/11 کا مجھے نہیں پتا کہ ہمارے دوست مصدق ملک صاحب کہاں تھے، لیکن 9/11 کے بعد یقین آنے کہ امریکہ کے اندر اس کو ڈسکشن کرنا ایک جرم ہے، جیسے ہولوکاسٹ کو ڈسکس کے اوپر کوئی ایک کاؤنٹر نیریٹو پوائنٹ آف ویو لانا یا کوئی تحفظات شو کرنا، یہ اتنا کیونکہ اس سے مزید لوگوں کی اذیت بڑھ جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ڈٹائی سے کہا گیا کہ اور کیمپین چلائی کہ انہوں نے خود کرایا، جو ہمارے جو اس کا آئی ایس آئی کے یا جو ادارے نے خود اپنے لیے کرایا، اور انہوں نے اور پھر جو الزامات لگائے کہ ان کو پتہ تھا کہ جی وہ یہ طے شدہ تھی کہ ان کو مسلح طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں ہے ٹیکل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جب لوگوں اور نہتے آئیں گے، کیونکہ جب نہتے گئے تھے تو پیٹرول پمپس چل چکے تھے، کوئی نہ لیکن نیاز صاحب آج آپ کی یہ بات، نیاز صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی، چلیں نہیں کی، آج جو کی گئی ہے جبکہ کل فیصلہ آنے والا ہے اس کا، تو کیا آپ کے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ میسج نہیں دیا گیا کہ فوج کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا، اور اس کو جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کو سختی سے نپٹا جائے گا، اس میسج کا کیا امپیکٹ ہے اس کیس کے اوپر؟ کامران صاحب یہ بڑی کیچ 22 سچویشن ہے۔ مثلا میں ان آل فیئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، کوئی بھی کورٹ بنایا، چاہے گوانٹانامو بے میں جا کے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر لے جا کے، جیسے امریکہ نے کیا تھا کہ اپنی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر لے جا کے گوانٹانامو بے کے ٹرائلز کیے تھے، اگر کوئی ایسا بھی ٹرائل کرتے ہیں تو وہ بھی چونکہ ایک پولیٹیسائز ہوا معاملہ ہے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ میں اس میں ایک صرف چیز ایڈ کرتا ہوں کہ 3 طبقے ایسے ہیں میرے سمیت آپ کے سمیت جو اس کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ ایک میڈیا ہے، وہ تقریباً پورے کا پورا جو ہے سمجھتے ہوئے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کر سکے گا۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہماری لیگل فرٹرنٹی ہے، ہمارا وکلاء برادری ہے، اور تیسرا جو سول سوسائٹی ہے۔ سول سوسائٹی کے ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ سول سوسائٹی ہماری ایک اتنی زیادہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 طبقے جو ہے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے، فائدہ ملے گا، پولیٹیکل مائلیج ملے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپٹکس کی بات ہے، اس میں اس کو مائلیج ملے گی، لیکن اب ہے ایسا کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن جو کرنا ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ جی کیسے کریں، کہ ملٹری کورٹس کو انہوں نے انڈورس کر دیا، اور جو جواد خواجہ جو ہے یا حامد خان ہے، میں حقیقت نال فیصلہ بتاؤں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا ان کا جو ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے بارے میں خدمات ہیں یا ان کی سوچ ہے، اس کے اندر کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اب مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی یہ چیزیں سپیڈ آف لائٹ سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں اس پریس کانفرنس میں ایک چیز ضرور ایڈ کر لوں کہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے نامکمل تھی، حالانکہ اس کے جتنے کانٹینٹ سے سب سے میں ایگری کرتا ہوں، اور بڑا اچھا کیا، بہت اچھی پریس کانفرنس کی، بلکہ میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر نامکمل یہ تھی کہ 10 اپریل سے لے کے 29 نومبر تک جو جنرل باجوہ صاحب کو جنرل فیض حمید صاحب کا رول تھا،
اس پہ کیوں نہیں روشنی ڈالی گئی, کیوں صرف نظر کیا گیا؟ کیوں جب پتہ ہے کہ جب فوج کے خلاف مہم چلا رہے تھے تو ادارے کے اندر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ ملی تھی, اسی نے تو فورٹیفائی کیا, اسی نے تو اس کو اسٹرینتھن کیا, اس کو ایک زندگی نے اس کو ایک اچھا ہٹا کٹا بنا دیا. وگرنہ تو عمران خان صاحب جو قصہ پاری نہ ہوتے اگر وہ ان کے اپنے رائٹ سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. حالانکہ آج انہوں نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت کوئی 3 میجر جنرل 7 بریگیڈیئرز ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی. لیفٹیننٹ جنرل کو تو فائر ہی کر دیا ہے. جنرل کی ہیں 1 سٹار جنرل, 2 سٹار, 3 سٹار جنرل بہت سارے کیے ہیں, لیکن اصل تھا کہ ایک اور اس کی نشاندہی کرنی ضروری تھی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, ان کے بارے میں فوج کو کہنا چاہیے کہ ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جنرل فیض حمید کو آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مصدق ملک صاحب, آج کی پریس کانفرنس گیون دا فیکٹ یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, آپ کے خیال میں اسی تناظر میں ہوئی ہے اور فوج نے اپنا موقف جو ہے ایک دفعہ پھر بڑے اسرٹیو طریقے سے اور بڑے فیکچول طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر, اور بڑا کلیئر میسج بھی دیا ہے اس مقدمے کو. میں کورٹ کی بات نہیں کر رہا, مقدمے کی بات کروں. ایک تو یہ سوال کا جواب ضرور دے دیجیے گا. دوسرا, جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جن لوگوں نے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں ان کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے, جسٹس ایس خواجہ ہو گئے یا 2 بندوں کا نہیں, اعتزاز کا ان کا ہے ویسٹرن انٹرسٹ, سوری اعتزاز کا ان کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے. میں نے صرف ایکسیپشن دیا جواد ایس خواجہ کے, اسی نے ہی زیادہ افیکٹو رہنا ہے, اور پھر حامد خان صاحب. جی, تو آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں آپٹکس جو ہے وہ شاید اس فیصلے کے ساتھ ہوں اگر یہ آ گیا کہ جی سویلینز کا نہ ملٹری ٹرائل کیا جائے. واٹس یور ٹیک صادق صاحب؟ جی میری ٹیک تو بڑی سمپل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ کس جورسڈکشن میں, کسی باہر کی یا نئی جورسڈکشن میں ابھی کوئی بات ہو رہی تھی کہ کورٹ اپنی کسی باہر کی جورسڈکشن میں جا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں گے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں قانون ہے, پہلے سے بنا ہوا ہے, کوئی نیا قانون نہیں بنا. اس قانون میں بڑی فصاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے کیسز کس کس عدالت میں چلیں گے اور کس کس قانون کے تحت چلیں گے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے جرائم جو ہیں وہ ایک عدالت میں ٹرائی ہوں گے اور کس قسم کے جرائم دوسری عدالت میں ٹرائی ہوں گے. تو اس وقت اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس وجہ سے کسی نئی جورسڈکشن کی بات نہیں کی جا رہی, سوال کا پہلے غیر آئینی چیز آپ جواب دے دینا. پہلے وہ یہ تھا کہ اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کیا اس کا تعلق اس کیس سے آپ کے نزدیک چل رہا ہے؟ جی میرے خیال میں آپ نے خود ہی یہ ابھی بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ جو تفصیلات اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کون کون لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو ٹرائی کیا جا رہا ہے, اور ان کا ٹرائل چلتا رہے گا, رکے گا نہیں, تعلق ہے, کتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں جی, اور کتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں, کتنے حاضر سروس لوگ ہیں. تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ پیغام بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اگلی مرتبہ جب کوئی جتھا باہر نکلے گا, اور ابھی تو جتھا تھوڑا سا پولیٹیکل تھا, اگر کل کو کوئی AK-47 لے کے 1000, 2000, 5000 لوگ باہر نکلتے ہیں سڑکوں پہ یا ڈنڈے لے کے نکلتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیتے ہیں, اور اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, تو پھر ہم کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے صرف سڑکوں کے اوپر قبضہ کیا جاتا تھا, یہ فیض آباد چوک پہ قبضہ کیا جاتا تھا. بات ہو رئی ہے سویلینز کی ملٹری ٹرائل کی. نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپٹکس وائز لیگل فرٹرنٹی, میڈیا کے کچھ حصے یا سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو اچھی نظر سے میڈیا نہیں دیکھتا یا لیگل فرٹرنٹی نہیں دیکھتی تو ایک علیحدہ بات ہے, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو غیر آئینی یا غیر قانونی ہے تو بھی وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں تو آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق, جسے سب اچھی نظر سے دیکھتے ہیں ہوپ فلی, پاکستان کے قوانین کے مطابق ایک کلیئرٹی ہے, اور کلیئرٹی یہ ہے کہ کون کون سی عدالت میں کیا کیا ٹرائل ہوگا. اب اگر کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آتا ہے جس میں آپ پہ یہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کیس ایک خاص عدالت میں ٹرائی نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس کو تو سبھی اپوز کریں گے. لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کی جاتی ہے, ابھی کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ تھوڑی سی ایویڈنس کی بات کریں, تو اب جو ایویڈنس آپ کے سامنے آ رہی ہے, جو فیشل ریکگنیشن سسٹمز کے اوپر جتنے بھی 1000 یا لاکھ امیجز ٹرائی کیے گئے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی ایسے لوگ ہیں مصدق صاحب, اگر اس تمام چیزوں کے باوجود فیصلہ سپریم کورٹ کے خلاف آ گیا, آپ کیا کریں گے ایز اے گورنمنٹ؟
جی فیصلہ سپریم کورٹ کا سامنے آنے دیں، اس پہ تو اس فیصلے پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے تو تبصرہ کریں گے تو سپریم کورٹ پہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے جو ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز نے آپ نے کون سے مان لیے ان کے پچھلے فیصلے؟ 12 مئی والا کون سا مان لیا آپ نے؟ میں سمجھا تھا آپ یہ کہیں گے ہم نے پہلے کون سے مان لیے ان کے؟ نہیں آپ نے بھی نہیں جی کامران صاحب آپ نے بھی نہیں مانے۔ آپ نے کئی پروگرامز میں میرے سامنے ذکر کیا ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کا اور اس پہ تبصرہ فرمایا ہے، آپ نے کون سے مانے؟ آپ نے سر میں گورنمنٹ نہیں نا ہوں، میرا ماننا نہ ماننے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم نے بھی نہیں مانا، نہیں ہمیں بھی نہیں، ہر ایک کو حق ہے نا۔ آپ کو حق ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جسٹس منیر کے فیصلے کو اپوز کیا، ٹی وی پہ بیٹھ کے بھٹو صاحب کے فیصلے اللہ معاف کرے، آپ پاکستان کی موجودہ آزاد عدلیہ کو مولوی مشتاق حسین، جسٹس منیر، ایوب خان، گورنر غلام محمد اور ضیاء الحق صاحب سے ملا رہے ہیں۔ میں تو یہ حیران ہوں کس سے ملا رہے ہیں یار آپ؟ تو نہیں یہ ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے نا، یہ ہر دفعہ یہی پروگرام، اسی طرح میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور بہت سے پروگرامز میں، تو یہ بات میرا تو یہ موقف ہے ڈاک جسٹس ویسٹ ملک کے اندر تنخواہ لینے پہ نہیں میری کامران صاحب ایک سیکنڈ اسی طرح بات ہوتی تھی کہ آپ اس آزاد عدلیہ کو، میں یہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں جس میں کھوسا صاحب بھی تھے، جس میں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، تو یہی گفتگو اس دن بھی ہو رہی تھی کہ آپ آج کی عدلیہ کو اس عدلیہ سے ملا رہے ہیں۔ تو آج کی عدلیہ کے جو فیصلے سامنے آئے تھے، چاہے وہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے پہ 7 سال سزا کے تھے یا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کے تھے، وہ آج کی عدلیہ کے فیصلے تھے۔ آپ خود ان کا تنقیدی جائزہ لیتے رہے ہیں، تو ہر دفعہ یہ بات کرنی کہ آج کی آزاد عدلیہ کی جو تاریخ ہے، عدالتوں کے فیصلوں کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک تسلسل ہے، اس میں کب کوئی ایسی جھول آیا ہے کہ آج کی اب کے فیصلے علیحدہ ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میں جانے سے پہلے ایک ویسی ریمارک دے رہا تھا، بڑے ناراض سے ہیں، بڑے خفا سے ہیں، بڑے نیم غصے میں ہیں آپ کی تو سر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں چاندی ہو گئی دیکھیں نا ماشاءاللہ جو بل پاس کیا آپ نے، غلط تاثر دے دیا جس میں آپ نواز شریف صاحب کی راہ مارو گا، آپ کو تو یار آج تو آپ کو مسکراتے ہوئے بات کرنی چاہیے تھی، اور آج تو بھٹی صاحب بھی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں خوش ہو آرام سے ریلیکس رہی، آج تو میں جاتا ہوں ذرا، میں اصل میں تھوڑا سا نہیں میں آپ تھوڑا سا وہ آپ کے پروگرام میں وقت سے نہیں پہنچ سکا، اس کا تھوڑا سا سٹریس سر وہ تو ہم نے دیکھے پھر بھی کتنی خندہ پیشانی سے محبت دل سے لگایا ہے آپ کو، الٹا آپ ناراض نہیں آپ نے مہربانی کی، آپ نے ذکر بھی نہیں کیا، بالکل نہیں آپ نے ذکر بھی نہیں کیا، میں اپولوجائز نہیں سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تو آپ سے یہ شرارتاً ذرا بات کی، اچھا میں آتا ہوں صرف میرا نقطہ نظر سمری میں، میں سمجھ گیا آپ کا نقطہ نظر سمری میں یہ ہے آئین اور قانون کے مطابق، قانون آئین سے باہر نکل کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی عدالت میں زیادتی نہیں، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، جس طرح کا قانون اور آئین کہتا ہے میں ذرا نیازی صاحب سے کومنٹ لے لوں آپ کی، تو صرف اسی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ بس سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں جیسے جواد خواجہ صاحب اور حامد خان صاحب، ہم تو اعزاز احسن صاحب کی نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتے، پرابلم یہ ہے کہ جس وقت اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، 25 سویلینز کو سزائیں دی گئی ملٹری ٹرائل میں، جن میں سزائے موت بھی ہوئی، عمر قید بھی ہوئی، اس وقت نہ جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ کا ہیومن رائٹس جو تھا وہ اٹھ کے سامنے آیا، نہ حامد خان صاحب کی سچی وکالت ہمیں دیکھنے کو ملی، نہ عمران خان ایز پرائم منسٹر کا دل ٹوٹا کہ یار ہائے سویلینز کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آج جب معاملہ آ گیا ہے ایک پارٹی کے اوپر تو پھر تو سر ایکسیپشن ہوگی نا کہ ملٹری ٹرائل ویسے تو ہوتا چلا آ رہا ہے، ہو رہا ہے، عمران خان کے دور میں بھی ہوا، جیسے جواد خواجہ کے دور میں بھی ریٹائر ہو گئے تو ان کے سامنے ہوا، انہوں نے آواز کبھی نہیں اٹھائی، انہوں نے آواز کبھی نہیں اٹھائی، لیکن آج وہ اٹھا رہے ہیں صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے۔ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جائے پھر عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کہ وہ نہ ہتھے چڑھ جائیں فوج کے۔ کامران شاہ صاحب اس کے اندر تھوڑی چیز ایڈ کر لیں۔ دیکھو 2015 میں ہم نے ایک آئینی ترمیم کی اور جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے 2 سال شاید تھا یا پتہ 2.5 سال تھا، اس کے لیے ملٹری کورٹس ہوں گے، بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 16 دسمبر کو اے پی ایس کا جی۔ اس میں راولپنڈی بار جو ایسوسیشن تھی ان کی پٹیشن تھی ملٹری کورٹ کے خلاف یا اس آئینی ترمیم کے خلاف، تو سپریم کورٹ نے 11/4 کا فیصلہ دیا تھا ملٹری کورٹس کے حق میں، لیکن جن 4 ججز نے اس سے اختلاف کیا تھا میرا خیال میں اس میں اس وقت جواد خواجہ صاحب جو ہے جی انہوں نے اس کے خلاف تھا ان کا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی ہاں، اور قاضی فائزہ صاحب نے بھی اس سے اختلاف کیا تھا، اچھا 2015 میں۔
اب میں منصور علی شاہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے سپریم کورٹ کے 3-4 ساری ججز اچھے ہیں، لیکن جو واقعتاً جن کو میں بڑے ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں، اس میں قاضی فیضی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یا فریدی صاحب یا طارق مسعود صاحب، یہ سارے 4-5 ججز ہیں جن کا ایک پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ان کوئی ایسا نہیں ہے کنٹروورشل ڈیسیژن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص اپنے مفادات دیکھے کیا ہو. اب اگر یہ لوگ اسپیس نہیں دے پاتے ملٹری کورٹس کے لیے، تو میں تو اس اینگل سے بتایا. دوسرا جو صدق مولانا صاحب جو بات ہے کہ میرا تو 100% میرے دل کی آواز ہے، میں تو ان کے ہر 100% جو ہے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں جو اینالائز کروں یہ کہ جب آپ اس ایکسکیوشن میں جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کی چلاکیوں کی وجہ سے یا اس طرح کے حالات کی وجہ سے، اس کی سنگینی کی وجہ سے، ان کے پولیٹیکل جب وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں سیاست کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز میں، اس کے حق میں چلی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں کھل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا عمران خان صاحب کی جو سپورٹ تھی تھوڑی یا بہت، اس سپورٹ کے اندر 9 مئی کے بعد اس کے اندر کوئی کمی آئی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈائی ہارڈ، میں لیڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سپورٹرز کی بات کر رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے، میرا خیال ہے نہیں آئی. میں اس کو یہ میری ایجنسیز کے بندوں سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا یہ آپ کی لمحہ فکری ہونا چاہیے. میں تو 1-2 جگہ چیک کیا ہے. یہاں پہ کوئی اکیڈمی تھی، انہوں نے مجھے بلایا ایک کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ، تو میں ویسے ہی پوچھا سارے ینگسٹر CSS کی تیاری کراتے ہیں، تو وہاں پہ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ میں سے کس کس نے سپورٹ کیا اور اب جو ہے 9 مئی کے بعد انہوں نے اپنی اوپینین چینج کیا. تو خیر اینیوے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ایک اسکینڈلائز ہو سکے اور عمران خان صاحب کو اس کے پیچھے چھپنے کا موقع مل سکے. یہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہماری عدالتوں نے جس طریقے سے ایک عدالتوں کے رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب ان حالات کے اندر میں تو صرف یہ بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو مجھے ایک بات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی انٹینٹ جو ہے بدنیتی پہ ہے اور اس بندے کی جو ہے میرٹ پہ ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے اختلاف کرتا ہے. میں اس اینگل سے کہا کہ جواد احمد خواجہ اور سر بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، ان کا ٹریک اور ریکارڈ میں آج تک میں مان ہی نہیں سکتا کہ کبھی انہوں نے کسی موقع پہ سپورٹ کیا ہو. اس لیے آپ اپنی اس بات کو رکھیں کہ اس میں تو بڑی کنسسٹنٹ ہے، یہ ان کا پوری تاریخ ہی ہے. ٹھیک. عامر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں نیائی صاحب سے کہ جی عمران خان کے لیے ایک بڑا وکٹم کارڈ بن جائے گا اگر ان کو ملٹری ٹرائل ان کا ہوتا ہے؟ ویسے میری اپنی جو رائے ہے نا، رائے نہیں بلکہ مجھے جو ہنٹ ہے وہ لگ رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل میں شاید ان کا نہ ہو، لیکن ان کے اور بڑے کیسز ہیں شاید ملٹری ٹرائل ہے. لیکن بات تو اصول کی ہو رہی ہے اس وقت. جی عامر صاحب دیکھیں، جو نیازی صاحب نے جو پریڈکٹمنٹ ہے، جو مشکل ہے اس وقت، جو کیچ 22 سچویشن انہوں نے کہا، وہ بالکل درست کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ اگر جو اس وقت کہ بہت بڑا سوال ہے یہ، اور اگر آپ ماضی کی بھی آپ مثالیں لیں کہ جہاں پر ملٹری کورٹ نے ٹرائی کیا ان دہشت گردوں کو کہ جو عدالتوں کو دھمکاتے تھے اور وہ گواہوں کو دھمکایا کرتے تھے، وہ سمجھ میں آتا تھا اور پورے ملک نے اس کو سپورٹ کیا. یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہاں پر سیاسی کارکن ہے. وہ سیاسی کارکنوں نے ایک بہت کہتے ہیں نا بری حرکت کی، قابل مذمت حرکت کی، وہ بالکل سب کو نظر آتا ہے. میں 3 مثالیں عامر صاحب بریک سے پہلے میں ٹائم کم ہے، آپ کا پوائنٹ ہی آ گیا. مصدق ملک صاحب، عامر ضیاء صاحب اور نیائی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالف کو بڑا فائدہ ہو جائے گا اگر ملٹری ٹرائی ہوتا ہے؟ جی مجھے تو بڑی سیدھی سی بات سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے ہر سٹیزن کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ جائے اور چڑھ جائے GHQ کے اوپر اور قبضہ کر لے اور آگ لگا دے، چاہے وہ عسکری ٹاور ہو، چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر ہو، وردیاں پھاڑ دے، وردیاں لے کے باہر آ جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی عمل ہے اور یہ ایسے ہونا چاہیے تو یہ نقطہ نظر تو پھر بڑا عجیب سا ہے. اس کے بعد کون کس کو روکے گا؟ اگلی سیاسی جماعت کو کون روکے گا اور کس جگہ پہ جا کے یہ بات رکے گی؟ یہ میں نہیں جانتا. یہ ہمارے جو سیاسی مبصر ہیں، تجزیہ کار ہیں، دوست، ان کی زیادہ رہنمائی کی ضرورت اور انسائٹ کی ضرورت ہے. مگر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ عدالتوں کو دھمکانے سے کہیں زیادہ ہیں. یعنی کور کمانڈر، یعنی پوری ایک کور جس کو بندہ لیڈ کر رہا ہے، جس کی کمانڈ کے اوپر لوگوں نے جانیں دینی ہے، آپ اس کے گھر میں جا کے اور آگے آپ نے لگا دیں اور مور اٹھا کے لے گئے اور ان کی وہ ویڈیو کی تصویریں ان کی فیملی کی آ گئیں جس میں وہ عامر صاحب کچھ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی تو مصدق میں صاحب سے؟ سمجھتا ہوں یہ کہاں پہ رکے گی بات پھر؟ دیکھیں اس بات پہ کوئی وہ نہیں کر رہا کہ ان کو سزا نہ ملے، سب لوگ وہاں تو کنسنسس ہے. یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ملٹری کورٹ کے ذریعے آپ سزا دیتے ہیں، دیکھیں وہ لوگ بھی
فوج کی محبت میں یہ مشورہ دے رہے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ جو لوگ سول سوسائٹی فوج کی محبت میں آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں. ایک بریک لوں گا اس پہ میں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس کے اندر ملٹری ٹرائل اور ملٹری کورٹ کو فلی انڈورس کرنا, فوج کا سینٹیمنٹ بتانا, اور اس کے بعد کل سپریم کورٹ کا یہ اعلان کہ وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کل دیکھنا. مجھے دیجیے کل تک اجازت.